बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। आज काबीना का वफाकी काबीना का मुलज़मान की और ज़मानतों पर जो रिलीज़ हुए रिहाई मिले हुए मुलज़मान हैं उनकी काबीना का इजलास हुआ और उसमें बड़े मज़का खेज़ फ़ैसले किए गए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी तरफ बड़े सख्त अल्फाज में हामिद मीर ने आज जो उनकी गैरत जाग रही है और कुछ लोग कहते हैं कि वो बिलावल ज़रदारी को अगला वज़ीर आज़म बनाने के लिए उनकी गैरत जगाई जा रही है नून लीग के ख़िलाफ़। लेकिन जो भी है आजकल वो नून लीग की क्लास सही लगा रहे हैं। उनकी तरफ से भी एक बात की गई है और साथ ज़िमनी इलेक्शन मुल्तान में बड़ा मार्का होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी मुकाबला का बेटा मुकाबला करने जा रहा है नून लीग के जो एमपीए के उम्मीदवार का। और साथ हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान ने आज तक किसी के साथ वफा की है जो जहांगीर तरीन के साथ वफा होती। जहांगीर तरीन के ग्रुप को तोड़कर जो शरीफ ख़ानदान है उन्होंने जहांगीर तरीन को साइड पर कर दिया और सबको नून लीग में शामिल कर लिया। और जहांगीर तरीन कहते रह गए कि आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने खुद ही मैनेज कर लिया। और जो कल तक इमरान खान के नहीं थे वो जहांगीर तरीन के कैसे रहेंगे? उनको पहले जहांगीर तरीन का पैसा नज़र आता था, इमरान खान की तरफ तो कुछ था नहीं पैसे वाली चीज़। अब उनको पहले जहांगीर तरीन का पैसा नज़र आता था, जब उन्होंने देखा कि ये शरीफ ख़ानदान जहांगीर तरीन से ज़्यादा में कुछ दे सकते हैं वो उधर चले गए और जहांगीर तरीन ज़ीरो हो गए और वो घर बैठ गए। बड़ी ही अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको आज के इजलास के बारे में बता दूँ कि ये जो इजलास हुआ है ये इस वजह से भी मज़का खेज़ इजलास है कि इस इजलास के अंदर 2 चीज़ें थीं जो आज, एक तो मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, साथ कमर ज़मान कहरा को, दूसरी तरफ फजल रहमान के बेटे को, और एक तरफ जो MQM के एक बाबे को बिठा देते हैं और मरियम औरंगज़ेब तकरीर करती हैं और उन सबको शर्म आ रही होती है। मरियम औरंगज़ेब की बातों पर उनमें इतनी औकात या हिम्मत नहीं होती कि वो आंख उठाकर तो देख सकें कैमरे के सामने, कौम को दिखाएं तो सही ना अपने चेहरे, जमहूरी चेहरे और मजहबी चेहरे। वो सर नीचे रख के बैठते हैं और उनको पता होता है कि ये झूठ बोल रही है और वो खामोश होकर बैठे रहते हैं और शर्मिंदा होते रहते हैं। हुकूमत ने तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए कफ़ायत शियारी मुहिम पर आज लेक्चर शुरू किया गया। उनकी तरफ से यह कहा गया कि मुल्क में बदतरीन बिजली की लोड शेडिंग और उस पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर गौर किया गया। हफ्ते की छुट्टी बहाल करने की मंजूरी दी गई। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मार्केटों की शाम 7 बजे बंदिश की जाएगी। और वही चीज़ वो जो इमरान खान का एक सुनहरी दौर है में नज़र आता है कि सख्त गर्मियों में भी हमें बंदिश नहीं नज़र आती और ये दोबारा वहाँ में लेकर जा रहे हैं जहाँ आज से हम 10 साल पहले थे कि लोड शेडिंग होती थी और शाम 7 बजे मार्केटें और बिज़नेस बंद हो जाता था। और आप इन अक्ल के अंधों से पूछें कि जब आप बिज़नेस वो असल टाइम है बिज़नेस का, जब आप उसको बंद कर देंगे तो उसके बाद आप कैसे, आपको लगता है कि आपकी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी? खुदा का खौफ करें, एक बिजली को बचाते बचाते आप अपनी इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर देंगे। और साथ उन्होंने कहा जी कि काबीना ने वज़रा और सरकारी मुलाजमीन के पेट्रोल में 40% कटौती की भी मंजूरी दे दी है। इस कटौती को कौन चेक करेगा? ये खुद ही चेक करेंगे। जो खुद चेक करेंगे कागज़ों में 40% कटौती होगी और असल में ये 40% ऊपर ले रहे होंगे क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई इनकी कार्रवाई को चेक ही नहीं कर सकता। काबीना इजलास के बाद उन्होंने कहा जी कि हम 15 जून तक 3.5 घंटे होगी लोड शेडिंग, जो पहले दिन से ये कह रहे हैं जी कि लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। साथ डीज़ल पेट्रोल के बारे में, साथ ताजरों और कारोबारी हलकों के दुख बयान की है। गाड़ियों की ख़रीदारी पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी सतह पर सरकारी मीटिंग्स को वर्चुअल और वीडियो पर शिफ्ट करने का फैसला किया गया है। सरकारी दफ्तर में लंच, डिनर और हाई टीज़ पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। और ये वज़ीर आज़म हाउस के लिए ये बात नहीं है जहाँ पर लंगर खाना खुला हुआ है साफ़ियों के लिए। ये सारी बातें हैं, ये कौम भी जानती है कि जो हमेशा सरकार के टुकड़ों पर पले हों वो कहाँ उनके मुँह को लग गई है। वो इस वजह से तो शरीफ ख़ानदान को लाना चाहते हैं, उनको इस वजह से तो इमरान खान वारा नहीं खाता कि वो अपनी मर्ज़ी करते हैं और सरकार के पैसे को उड़ाते हैं। और इसी वजह से अब वो सरकार के ख़जाने को हर हाल में खाली करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ
جو اہم معاملہ ہے وہ ہے حامد میر کا. آپ دیکھیں نا، حامد میر کو بھی اس بات کا پتہ ہے. حامد میر کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہے، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، IMF کے حالات ایسے ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری بالکل خراب ہوتی جا رہی ہیں. اس وجہ سے کوئی اور سولوشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس عمران خان کی حکومت کو گرا کے نئی حکومت لے آئیں. یہ حامد میر کہتے ہیں. اور ساتھ کہتے ہیں کہ نئی حکومت آئی، اس نے عمران خان کے دور میں جو چیزیں 100 روپے کی تھیں وہ انہوں نے 300 کی کر دی ہیں، اور عمران خان کے دور میں جب زیرو لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی، وہ لوڈ شیڈنگ یہ حال ہے کہ اسلام آباد میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے اور وہاں بھی لوگوں کے جو بچے ہیں وہ رات کو سو نہیں پاتے. کہتے ہیں اس سے بہتر تھا عمران خان کی حکومت ہی رہنے دی جاتی. میں ایک تو حامد میر سے یہ سوال پوچھوں گا کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں کہا گیا، پہلے تو ان سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کو کہا کس نے تھا. یہ بھی قوم کو بتا دینا کہ آپ کو کس نے کہا تھا، اور آپ اتنے کاکے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ جو معاشی گروتھ ہے وہ بڑھ رہی ہے، حالات بہتر ہو رہے ہیں، دنیا میں ہمارا امیج بہتر ہو رہا ہے، دنیا میں پاکستانیوں کا اپنا تشخص دوبارہ سے بحال ہو رہا ہے جو پچھلے 30 سالوں سے انہوں نے بیڑا غرق کیا تھا. کس کو نہیں پتا تھا؟ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ نے ساری زندگی صحافت اور آپ اپنے آپ کو ملک کا بڑا صحافی کہتے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا تھا ان ساری چیزوں کا؟ قوم کو بیوقوف نہ بنائیں. اب آپ پہلے وہ حکومت لے آئے اور آپ نے دن رات ایک کیا. اب آپ قوم کی سمپتیز لینے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے جمہوریت پسند ہیں، کل ہم عمران خان پر تنقید کرتے تھے، آج ہم ان پر بھی تنقید کرتے ہیں. یہ تنقید آپ کی ایک ٹویٹ کے ذریعے ہوتی ہے. آپ میں اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ کدھر گئے آپ کے سول سپرمیسی، وہ کہاں گئے آپ کے سارے معاملات. ایک دن تو مریم نواز سے پوچھیں نا کہ یہ سارے معاملات کیا ہیں. غریدہ فاروقی کہتی ہے کہ جو بلیوں اور کتوں کی خوراک آتی ہے اس پر پابندی ختم کی جائے، اور مریم نواز ٹویٹ میں آرڈر کرتی ہیں مفتاح اسماعیل کو کہ اس کو نوٹ کر لیں، اور اس پر پھر غریدہ فاروقی کہتی ہیں آپ ہمیشہ کی طرح بڑی شفیق ہیں، اور مریم نواز کہتے ہیں شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے. نہ مریم نواز وزیر اعظم، نہ وزیر، نہ ممبر آف پارلیمنٹ، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ڈیوٹی سمجھ رہی ہیں اور وہ وزیر خزانہ کو ڈائریکشن دے رہے ہیں. ان میں کو تھوڑی سی بھی شرم حیا ہوتی کہ جب ان کو ایک سزا یافتہ مجرمہ ڈائریکشن دے رہی ہے تو یہ ریزائن کر جاتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ان کو لائے اسی لیے جاتا ہے اور ان کی اپنی اوقات ہی یہی ہے. دوسری طرف ضمنی انتخابات ملتان میں بڑا معرکہ ہونے جا رہا ہے، اور شاہ محمود قریشی نے اپنے بیٹے زین قریشی کو میدان میں اتار دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اب یہ جو مارکہ ہے PP 217 میں PTI کے ٹکٹ پر ضمنی انتخابات میں یہ حصہ لیں گے، اور انہوں نے آج اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا بھی اعلان کیا ہے. اور زین محمود قریشی مسلم لیگ نون کے امیدوار سلمان نعیم کے مد مقابل ہوں گے. سابق MP سلمان نعیم کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد ملتان کے حلقہ PP 217 میں ضمنی الیکشن ہوگا، اور اب وہی جو سلمان نعیم ہے وہ نون لیگ کی ٹکٹ پر دوبارہ الیکشن لڑیں گے، اور وہ پہلے لوٹے تھے اور اب لوٹا دوبارہ الیکشن لڑے گا نون لیگ کی سیٹ پر، اور وہ مقابلہ کرے گا جو زین قریشی ہیں ان کے. اب اس حوالے سے جو PTI وسطی پنجاب کی صدر ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، انہوں نے بھی مختلف چیزوں کے حوالے سے ڈسکس کیا ہے، اور جو ٹکٹ کے حوالے سے، اور کیونکہ وہاں پر شاہ محمود قریشی کے بیٹے ایک سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ کیا واقعی ملتان کے لوگ شاہ محمود قریشی کو لائک کرتے ہیں یا وہ عمران خان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو عمران خان کو یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ درست ہے یا غلط ہے. دوسری طرف جو معاملہ ہے ترین گروپ اور جہانگیر ترین کا، ترین گروپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. ترین گروپ نے جن لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا ان سب کو مسلم لیگ نون نے کیپچر کر لیا ہے، اور ترین کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی ترین کے ساتھ، کوئی ترین کی محبت میں تو تھے نہیں، وہ بھی اپنے اپنے مفادات کے لیے تھے. جب ان کو یہ لگا کہ اب جہانگیر ترین سے زیادہ تگڑے لوگ ہمیں مفادات دے سکتے ہیں، تو اور شریف خاندان نے یہ، شریف خاندان لوگ کہتے ہیں کہ شریف خاندان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہانگیر ترین نے اپنے دوست عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر، اور ایک دشمن بھی اگر کوئی کسی کا دشمن ہو جائے، کسی کے ساتھ ایک اچھا تعلق رہا ہو اور اس کے بعد مخالفت ہو جائے تو وہ بھی اس حد تک نہیں گرتا جس حد تک علیم خان اور جہانگیر ترین گرے ہیں. لیکن ان کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے تھا کہ شریف خاندان نے ماضی میں کس کے ساتھ اچھائی کی ہے. وہ تو دو بھائی ہیں، وہ بھی اپنی اپنی کرسی کے لیے لڑتے ہیں. وہاں تو حمزہ شہباز اور مریم نواز ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، وہاں پر جہانگیر ترین کی کون سنتا؟ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے کہا جہانگیر ترین سے
کہ یہ جو جتنے بھی لوٹے ہیں یہ اب نون لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں اور نون لیگ ان کو جتوائے گی اور بتائے گی کہ عمران خان کا یہ جو نعرہ ہے کہ لوٹے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے، ہم چاہتے ہیں کہ اسی الیکشن میں ہم عمران خان کی پاپولیرٹی قوم کو دکھا دیں اور ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کر یہ الیکشن جیتیں۔ جہانگیر ترین یہ کہتے تھے کہ جو ہم آزاد الیکشن ہمیں لڑنے دیں، اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نون لیگ کی وجہ سے ہمیں ووٹ نہیں پڑنے، لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ نون لیگ کی ٹکٹ پہ لڑیں گے۔ اس سے کیا ہوا کہ جو دو لوگ ہیں، ایک سعید اکبر خان نوانی بھکر سے اور ایک جو جھنگ سے ایک ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان دو نے آزاد لڑنے کا ابھی تک فیصلہ کیا ہے۔ باقی جو 18 کے 18 لوٹے ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، کچھ نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں اور جہانگیر ترین ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ اب ترین گروپ جہانگیر ترین کے ہاتھ سے نکل کے شریف خاندان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اور جہانگیر ترین ہاتھ ملتے رہ گئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کرو گے ویسا بھرو گے، اور یہ ان کو صلہ ملا ہے کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی عمران خان کے ساتھ۔ مزید دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہم ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔